آخری سپارہ 11واں رکوع سورہ طارق کی آیت نمبر 9 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ گزشتہ آیات شریفہ کے ضمن میں اس بات کا بیان تھا کہ اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرمایا، اور ستارے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کے حساب سے اللہ پاک نے زمین اور آسمان کے درمیان میں پیدا فرمائے۔ اتنی بڑی مقدار میں ستاروں کے ہونے کے باوجود اگر بندہ دن کے اندر دیکھے تو ایک ستارہ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے انسان کے بے شمار اعمال جو انسان بالغ ہونے سے لے کر موت تک کرتا ہے، خواہ کتنی ہی ان کی تعداد ہو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، رات میں کیے ہوئے ہوں دن میں کیے ہوئے ہوں، کسی حالت میں کیے ہوئے ہوں، وہ تمام کے تمام اعمال موجود ہیں، محفوظ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور نامہ اعمال کے اندر لکھ کر جب بندہ مرتا ہے تو عرش کے خزانے کے اندر جمع کر دیے جاتے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو اللہ پاک ہر بندے کو اس کا نامہ اعمال دکھا دیں گے اور فرمایا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہر آدمی خود ہی اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے۔ تو جیسے آسمان بے شمار ستارے ہیں آسمان کے نیچے، لیکن انسان کو نظر نہیں آتے دن کے وقت میں، اسی طریقے سے وہ نظام انسان نہیں دیکھ سکتا کہ فرشتے نے کیسے لکھا اور کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا، اور کس طریقے سے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے پر گواہ بنا۔ وہ سارے کا سارا نظام موجود ہے، لیکن وقت موعود پر قیامت والے دن اللہ اس کو ظاہر فرمائیں گے۔ آج جو آیات شریفہ پڑھی گئی ہیں، اس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کے کیے ہوئے اعمال ظاہر ہوں گے، نہیں، بلکہ انسان کے وہ اعمال بھی جو دنیا میں کسی کو نظر ہی نہیں آئے۔ انسان کے دل کے اندر اگر شرک ہے تو کسی کو نظر نہیں آتا، انسان کے دل کے اندر اگر ریاکاری ہے کسی کو نظر نہیں آتی، انسان کے دل کے اندر اگر بخل ہے کسی کو نظر نہیں آتا، انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے کسی بندے کو نظر نہیں آتی، انسان کے دل کے اندر گناہوں کے جذبات ہیں کسی بندے کو نظر نہیں آتے۔ انسان اپنے دل کے اندر اور اپنی روح کے اندر کیا کچھ رکھتا ہے دنیا کے اندر کبھی کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن قیامت والے دن صرف یہ نہیں کہ وہ اعمال ظاہر ہوں گے جو سب کو نظر آتے تھے، وہ چیزیں بھی جو سرائر تھیں، جو خفیہ تھیں، جو پوشیدہ تھیں، جو کسی بندے کو نظر نہیں آ سکتی تھیں، اللہ ان کو بھی ظاہر فرما دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ شرک اتنا باریک اور اتنا ہلکا ہوتا ہے جیسے چیونٹی کی چال محسوس نہیں ہوتی، اس طریقے سے انسان کے دل کے اندر شیطان شرک کو پیدا کر دیتا ہے، اور جس بندے کے دل کے اندر شرک آ جائے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، اس کا کیا بننا ہے۔ اب یہ سنتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به۔ اس کو کثرت سے پڑھا کرو، اللہ پاک اس شرک سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ تو ایسا شرک
جو کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا کسی اور کو، تو کیا بندہ خود جس کے دل کے اندر یہ شرک کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اس کو بھی بعض دفعہ محسوس نہیں ہوتا۔ قیامت والے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے ایک عالم کو بلائیں گے اور اس کو بلا کر پوچھیں گے کہ میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے عمر دی تھی، میں نے تجھے علم دیا تھا، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے علم حاصل کیا، تیری رضا کے لیے میں نے لوگوں کو تقریریں کی، تجھے خوش کرنے کے لیے دین کو پھیلاتا رہا، بڑی دین کی محنت کی۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں عالم کہا جائے، لوگ تمہاری قدر کریں، تمہاری عزت کریں۔ وقد قیل، تمہارا مقصد ہو چکا ہے پورا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اٹھا کر پھینک دو جہنم کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک سخی کو بلایا جائے گا، ایک بہادر کو بلایا جائے گا، اور اسی طریقے سے اللہ پاک سوال کریں گے۔ سخی کہے گا اللہ کوئی موقع نہیں تھا جہاں خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہوتا ہو، میں نے ضرور خرچ کیا ہے، میں نے یتیموں کو دیا، میں نے بیواؤں کو دیا، میں نے مسجدوں میں دیا، میں نے مدرسوں میں دیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، جھوٹ بولتا ہے کہ میرے لیے کیا، جس مقصد کے لیے کیا تھا وقد قیل وہ تجھے کہا جا چکا۔ تو نے سخی اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا، اپنی واہ واہ کروانی تھی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنا تھا، اس کے لیے کیا تھا، تمہارا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک بہادر کو بلائیں گے جس نے اپنی جان تک اللہ کے راستے میں دے دی ہوگی، اور وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنا خون میں نے نچھاور کر دیا، اپنی جان میں نے دے دی۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے دین کے لیے نہیں، بلکہ صرف یہ کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اس لیے تو نے کیا تھا۔ وقد قیل، تیرا مقصد پورا ہو چکا، اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب یہ چیزیں انسان دنیا کے اندر کبھی بھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ کسی انسان کے چہرے پر ایک چھوٹی سی پھنسی نکل جائے، ایک چھوٹا سا زخم ہو جائے، تو کئی بندے اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے چہرے پر کیا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ نظر آنے والی چیز ہے۔ انسان کی روح کتنی گندی ہے، کتنی بدبودار ہے، کس قدر انسان نے اندر گند اپنے اندر ڈالا ہوا ہے، کتنی گناہوں کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، کتنی ریاکاری اس کے دل کے اندر ہے، کتنا بخل اس کے دل کے اندر ہے، کتنی دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، کتنا مکر و فریب اس کے اندر ہے، کتنا حسد لوگوں کے بارے میں اس کے اندر ہے، کس قدر وہ لوگوں کی نفرت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو روح کو گندا کر دینے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ستارے کروڑوں اربوں کھربوں کے حساب سے دن میں نظر نہیں آتے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہے نہیں، موجود ہیں، اسی طریقے سے ایک نظام موجود ہے اعمال کے لکھنے کا، اور قیامت والے دن وہ اعمال سامنے آئیں گے۔ صرف اعمال نہیں بلکہ وہ خفیہ چیزیں بھی جو انسان کے کرتوت تھے اس کے اندر تھے، اللہ اس کو بھی ظاہر کریں گے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی اگلی بات، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ بھی جو اندر کے گناہ ہیں وہ بھی اس قدر ظاہر ہوں گے کہ بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں آدمی، یہ فلاں گناہ گر نہیں، وہ گناہوں کے اثرات چہرے سے ظاہر ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض لوگوں کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، کسی کا حشر ہوگا اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، اور یہ دلیل نشانی ہوگی کہ اس بندے نے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاؤں سے دوسروں کو تنگ کیا تھا۔ کسی بندے کے جسم کے اندر سے اتنی سخت بدبو آ رہی ہوگی کہ میدان حشر کے لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور اللہ کے بندے کیا کرتے رہے، تو تیرے ساتھ تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آسمان فرشتہ کہے گا یہ وہ بندے ہیں جو گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے، پردوں میں لے کر جاتے تھے، اندھیری جگہ تلاش کیا کرتے تھے، بہت عجیب عجیب قسم کی پلاننگ کرتے تھے کہ ہمارا جرم ثابت نہ ہو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، کبھی نہیں سوچا کہ اللہ ساتھ ہیں، اللہ سے شرم نہیں آئی، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں،
اللہ میری ایک ایک چیز سے واقف ہیں، دل کو گند سے بھر لیا، کبھی خیال نہیں آیا کہ میرا رب میرے دل کو دیکھ رہا ہے۔ راتوں کو سیاہ کاریوں سے بھر دیا، کبھی خیال نہیں آیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساری دنیا سے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے سے بھی اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اور اللہ سے گناہ کرتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کرتے تھے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ یہ سزا ہوگی کہ ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے بہت ساروں کو اس حالت میں دیکھوں گا قیامت والے دن کہ کسی بندے نے اونٹ اپنے سر کے اوپر اٹھا رکھا ہوگا اور وہ اونٹ بول رہا ہوگا، اور یہ وہ اونٹ تھا جو اس نے خیانت کے طور پر کسی اور کا اونٹ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس زمانے کے اندر بھیڑ بکریاں اونٹ یہی مال ہوتے تھے۔ کسی کے گلے کے اوپر گائے لدی ہوئی ہوگی، کسی کے گلے کے اوپر کندھے کے اوپر بکری لدی ہوئی ہوگی، کسی نے زمین اپنے سر کے اوپر اٹھائی ہوگی۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی کی زمین پر، ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کر لے، اللہ 7 زمینیں اکھاڑ کر اس کے سر پر رکھ دیں گے۔ یہ زمین پسند تھی، اٹھاؤ اس کے بوجھ کو۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ مال جو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ مال انسان لوگوں کا بٹورتا ہے، کھاتا ہے، اور ان کا ناحق غصب کرتا ہے، اپنی جیبیں بھرتا ہے، کسی کی بھوک کی اس کو پرواہ نہیں، کسی کی ضرورت کی اس کو پرواہ نہیں، روتا ہے کوئی روتا رہے، میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ لوگوں سے قرضہ لیا واپس نہیں کیا، وہ روتا رہے، اس کی خواہشات پوری ہوتی رہیں۔ یہ مال قیامت والے دن جہنم میں گرم کر کے اس کو داغ دیا جائے گا، پیشانی پر بھی، پہلو پر بھی، کمر پر بھی، چہرے پر بھی، اور اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم نے خود اپنے لیے جمع کیا ہے۔ یہ مال وہی ہے، وہی مال ہے جس کو اکٹھا کرتے ہوئے بڑے خوش ہوا کرتے تھے، بہت راضی تھے، بڑا فخر تھا تمہیں کہ ہم نے بڑا مال اکٹھا کر لیا۔ یہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جس کو تم نے اپنی جانوں کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ قیامت والے دن صرف یہ نہیں کہ جو اعمال کیے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، یوم تبلی السرائر، وہ خفیہ چیزیں بھی ظاہر ہوں گی۔ پھر خفیہ چیزیں بھی اس طریقے سے نہیں کہ ان کو بتایا جائے، اعلان کیا جائے کہ اس بندے کے یہ کرتوت تھے، اس بندے کی نہیں، بلکہ ان گناہوں کو ان کے چہروں سے ظاہر کر دیا جائے گا، ان کے جسم کی حالت ایسی بنا دی جائے گی تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں گناہ کا مرتکب ہے۔ یحشر المتکبرون امثال الزر، جو تکبر کرنے والے ہیں وہ چیونٹی کے جسم کے برابر ان کا جسم کر دیا جائے گا۔ بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ متکبر تھے، کسی کو کہنا نہیں پڑے گا میدان حشر کے اندر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بڑا اپنے آپ کو سمجھ، نہیں، ان کا جسم ہی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایک چیونٹی کے برابر کر دیا جائے گا تاکہ دیکھنے والا بغیر بتائے ہوئے پہچان لے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا۔ یوم تبلی السرائر، قیامت والے دن صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ خفیہ اعمال بھی ظاہر ہوں گے، اور خفیہ اعمال بھی اس طریقے سے ظاہر نہیں ہوں گے کہ بتانا پڑے، بلکہ انسانی جسم ہی ویسا بنا دیا جائے گا کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کس کرتوت کا کرنے والا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ صرف یہاں تک نہیں، یوم تبلی السرائر، صرف یہ نہیں کہ ظاہر کر دیا جائے گا، تبلا، جانچا بھی جائے گا، امتحان بھی لیا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا، بدلہ بھی دیا جائے گا۔ یہ تمہارا گناہ تھا، کیوں کر کے آئے ہو؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، سورہ رحمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس لیے کہ وہ تو سب کو پتہ ہوگا کہ یہ گناہ کیا ہوا ہے۔ یہ پوچھیں گے کیوں کیا تھا، یہ گناہ کیوں کر کے آئے ہو، یہ جو خیانت کی تھی کیوں کی تھی، یہ جو تم نے تکبر کیا تھا کیوں کیا تھا، یہ تم نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ اور زبان کے ساتھ کسی کو ستایا تھا کیوں ستایا تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، کسی انسان اور کسی جن سے یہ نہیں اللہ پوچھیں گے کہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ہمیں تو نہیں پتہ تم نے کہ چلو جو کہو گے ویسے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کو پتہ ہے، اس بندے کو بھی پتہ ہے میں نے کیا ہے۔ یہ پوچھا جائے گا کیوں کیا تھا، کیوں کا سوال ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال نامہ محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے،
صرف اعمال ظاہری نہیں بلکہ اندرون کے اعمال بھی، روح کی گندگی بھی اور روح کی رونق جو کچھ بھی ہے وہ بھی قیامت والے دن ظاہر ہوگی، اور اس کو بھی بتانا نہیں پڑے گا بلکہ انسان کو جسم ایسا دے دیا جائے گا جس سے ان گناہوں کا اظہار ہوگا، اور پھر یہ کہ اس کی جانچ بھی ہوگی، پوچھا بھی جائے گا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اللہ فرماتے ہیں کسی بندے کے لیے ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کر سکے کہ جی میں نے تو نہیں یہ ہونے دینا، میں نے نہیں ہونے دینا کہ میرا نامہ اعمال کھول دیا جائے، میرا اعمال میں تو اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں بند کر کے رکھوں گا، اپنی جیب میں ڈالوں گا، کسی کو ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ دن ہی ایسا ہے، ہر چیز نے ظاہر ہو جانا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تم سب نے پیش ہو جانا ہے، اور کسی نے، کوئی بندہ چھپنے والا، کوئی چیز چھپانے والا، کوئی چھپ ہی نہیں سکتی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہے تو وہ بھی کھلم کھلا بتائی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر برائی ہے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ بعض خوش نصیب ایسے تو ضرور ہوں گے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ان پر پردہ ڈال دیں گے، لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرتے ہوئے فرشتوں سے اپنا نامہ اعمال چھین لوں اور میں اس کو چھپا دوں اور میں کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کتفہ ویسترہ، اللہ پاک ایک ایمان والے کو اپنے سے قریب فرمائیں گے، پھر اللہ پاک جیسے بہت قریب کرتے ہیں تو اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ایسے اللہ پاک اس کو بہت قریب کر لیں گے، پھر اللہ پاک اس پر پردہ ڈال دیں گے، کسی فرشتے کو، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا ان دونوں کی کیا بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ پاک اتنا محفوظ چھپا کر پھر اس بندے سے، اس ایمان والے سے پوچھیں گے اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، یہ فلانا گناہ تم نے کیا تھا، جانتے ہو اس گناہ کو؟ اے اللہ جانتا ہوں، واقعی میں نے یہ گناہ کیا تھا، اور فلاں گناہ اے اللہ اس کو بھی جانتا ہوں، اور فلاں گناہ اے اللہ میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ جواب میں نعم نعم کہتا رہے گا کہ اللہ میں جانتا ہوں، اور اپنے دل کے اندر سوچتا رہے گا کہ اب ہلاکت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ پاک نے سارے گناہوں کو پوچھ لینا ہے، انکار میں کر نہیں سکتا، میں کر کے آیا ہوں، میں مجرم ہوں، اور پھر اللہ پاک نے فرما دینا ہے کہ ٹھیک ہے اتنا گناہ کیا ہے تو جاؤ جہنم کے اندر۔ اللہ پاک پوچھنے کے بعد چند گناہ پوچھیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر بھی پردہ ڈالے رکھا، میں نے دنیا کے اندر ستاری کی، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، اور آج میں بخش دیتا ہوں، صرف ستاری نہیں بلکہ معاف کر دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر میں نے ستاری کی، آج بخشش کا معاملہ کرتا ہوں۔ فَيُعْطِي كِتَابَ حَسَنَاتِ، پھر اللہ پاک جو نامہ اعمال اس کے پاس موجود تھا، جس میں گناہ بھی تھے، جس میں نیکیاں بھی تھی، اللہ پاک سارے گناہوں کو مٹا کر صرف اس میں نیکیاں لکھی رہ جائیں گی، وہ نامہ اعمال اللہ اس کے حوالے فرما دیں گے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ جب لوگوں کو اس کا نامہ اعمال نظر آئے گا، وہ کہے گا کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا نیک آدمی، زندگی میں کبھی بھی اس نے گناہ نہیں کیا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہوا نہیں ہے، حالانکہ اس کے جو گناہ لکھے ہوئے تھے اللہ پاک نے ستاری فرمائی تھی، اللہ نے قیامت میں بخشش فرما دی، اور وہ سارے کے سارے اللہ نے معاف کروا دیے۔ وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہ گاروں میں ہوں۔ وہ گناہ گار ہوگا لیکن اللہ فضل فرمائیں گے۔ یہ کس کے ساتھ فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کسی بندے کی کوئی نیکی پسند آتی ہے، کسی بندے کی تواضع پسند آتی ہے، کسی بندے کی ایسے وقت میں کی ہوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جس وقت اس نیکی کا کرنے والا کوئی نہیں۔ کوئی بھی ادا اللہ کو پسند آتی ہے، اس کی بنیاد پر اللہ پاک ستاری اور مغفرت کا معاملہ فرما دیں۔ یہ اللہ پاک کے مراحم خسروانہ ہے، یہ شاہی عطا ہے جس کو مل جائے۔ لیکن کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنی قوت اور طاقت سے اپنے اعمال کو ظاہر نہیں ہونے دوں گا اور میں اپنے نامہ اعمال کو چھپا دوں گا اور محفوظ کر دوں گا، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ
ولا ناصر، نہ کسی بندے کے پاس اتنی طاقت ہوگی اور نہ کوئی اور اس کا مددگار بن سکتا ہے اس دن کہ جو اس کے اس ارادے کو پورا کر سکے اور اللہ پاک کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس کے اندر آڑے آ جائے کہ میں نے نہیں یہ ہونے دینا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے پہلے تو صورت شریفہ کو شروع فرمایا کہ بے شمار ستارے ہیں، ان ستاروں کی قسم کھائی، بڑے روشن ہوتے ہیں، ہزاروں کے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ موجود نہیں ہیں، موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ہر بندے کے اعمال محفوظ ہیں، مکتوب ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے خزانے میں محفوظ ہوتے ہیں اور قیامت والے دن دیے جائیں گے۔ پھر صرف ظاہری اعمال نہیں، خفیہ اعمال بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ پھر صرف خفیہ اعمال زبان سے ظاہر نہیں کیے جائیں گے، صورت ایسی بنا دی جائے گی، اور پھر صرف صورت نہیں بنائی جائے گی بلکہ اس کا آگے اس کی جانچ پڑتال بھی ہوگی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ اس صورت شریفہ کے اندر دو باتیں اللہ پاک نے بڑے اہتمام سے ذکر فرمائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان جو انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، مر گئے بس مر گئے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، زندہ ہوئے، پیدا ہوئے، بچپن گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپا گزارا، ختم ہو گئے، اس کے بعد ختم ہو گئے، بس کچھ نہیں ہے اس کے بعد۔ تو اللہ پاک نے اس کو ثابت کیا کہ نہیں، بلکہ ایک زندگی ہے، اور جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی اللہ پاک تمہارے ان ذرات کو جیسے پہلے سمیٹ کر اس کی غذا بنی، غذا سے خون بنا، خون سے قطرہ بنا، قطرہ سے انسان بنا، اسی طریقے سے جب یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی اور ہوائیں ان کو اڑا کر دائیں بائیں کہیں سے کہیں پہنچا دیں گی، پھر اللہ پاک نفخہ اولا کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور پھر دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اس زمانے کے اندر اللہ پاک ہر بندے کے وہ ذرات جو بکھر گئے تھے اور ساری زمین پر پھیل گئے تھے، اللہ نے ان کو جمع کر دینا ہے، اور پھر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، تو وہ سارے کے سارے اعضاء جڑ کر اسی حالت میں ہو کر جیسے اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی حالت میں دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ انسان جیسے پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا ویسے ہی اللہ اس کو دوبارہ بھی پیدا فرمائیں گے، دوبارہ بھی اس کو کھڑا فرما دیں گے، بعث بعد الموت۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو خفیہ چیزیں ہیں انسان کے اعمال جو کر لیتا ہے اس کے بعد وہ لوگ اس کو نہیں جانتے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک ظاہر کر دیں گے۔ یہ دو مضمون جو بیان ہوئے، اللہ پاک نے انہی کی مناسبت سے دو قسمیں کھائیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے اس آسمان کی جو کہ چکر کھانے والا آسمان، اور آسمان کے نیچے ایک ستارے، سیارے، سورج، چاند، ایک لمبا چوڑا فلکیات کا نظام ہے۔ اگر انسان غور کرے، ہر کل فی فلک یسبحون، ہر ایک ستارے کا، سیارے کا ایک محور ہے، ایک مدار ہے، ایک گھومنے کا اس کا ایک جگہ ہے، لیکن ہر سورج ہے، چاند ہے، جو کچھ بھی وہ چلتے ہیں اور چلنے کے بعد ایک وقت مقررہ پر آ کر واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ سورج ایک چکر کاٹتا ہے، چاند ایک چکر کاٹتا ہے، ستارے ہیں ان کا ایک چکر ہے، ہر ایک کا ایک چکر ہوتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، جیسے سمندر کے اندر تیرا جاتا ہے ایسے ہی فلک کے اندر جو فضا ہے اس کے اندر وہ ستارے اور سیارے چکر کاٹتے ہیں اور اپنے اپنے محور کو پورا کر کے کوئی 24 گھنٹے میں، کوئی سال میں، کوئی کسی طریقے سے اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے یہ ایک لمبا چوڑا فلکیات کا نظام چکر کاٹے پھر وہیں پہنچ گئے جہاں سے شروع ہوا تھا، جہاں سے سفر شروع ہوا وہیں پہنچ گئے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر یہ انسان دنیا کے اندر آیا، پھر دنیا کے اندر زندگی گزار کر قبر میں پہنچ گیا، پھر قبر کے اندر سے پھر اس کی قبر ختم ہوئی اور ذرات بنے، پھر واپس اللہ پاک اس کو اسی طریقے سے جیسے فلکیات، فلک کے اندر، فضا کے اندر ستاروں کا ایک محور ہے اور ہر ایک ستارہ اپنی جگہ پر واپس پہنچ جاتا ہے، یہ انسان بھی اسی طریقے سے اپنی جگہ پر واپس پہنچ جائے گا۔
ایک تو اللہ پاک نے والسماء ذات الرجع، اس کا ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی مفسرین اس کا یہ کرتے ہیں ذات الرجع، آسمان جو بارش والا ہے۔ اگر بارش کے اندر غور کی، جو بارش برستی ہے اس پر غور کیا جائے، زمین اور سمندروں سے بخارات اوپر کو اٹھتے ہیں، پھر وہ اٹھ کر بادلوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ زمین سے بادلوں کا جو فاصلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4.5 میل تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ بادل، وہ پانی ہے، وہ بخارات ہیں جو زمین سے اٹھے اور زمین سے اٹھ کر اوپر کو چلے گئے، 4.5 میل کے فاصلے پر جا کر ٹھہر گئے۔ اب یہ پانی کے بڑے بڑے بادل پہاڑوں کی صورت میں موجود ہیں، پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ جس نے بادلوں کو اکٹھا کیا، پھر ہوا چلتی ہے، یہ بادل اڑتے ہیں اور جہاں اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہاں جا کر یہ برستے ہیں۔ اللہ پاک نے کہیں سے پانی اٹھا، کہیں آسمانوں پر لے کر گئے، پھر جہاں اللہ پاک کے علم میں تھا وہاں اللہ پاک نے بصورت بارش اس کو برسا دیا۔ اگر فضا ٹھنڈی ہوتی ہے، جو جہاں بادل ہیں اس کے بعد، اور وہ جگہ بہت ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے، اس لیے اگر ہوا میں ٹھنڈک زیادہ ہو جاتی ہے، وہی بادل کبھی بارش کی صورت میں، اور سردی زیادہ ہو جائے تو اولوں کی صورت میں، اور زیادہ سردی ہو جائے تو برف کی صورت میں۔ پانی وہی ہے جو زمین سے اٹھا اور واپس زمین پر پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسان دنیا کے اندر آیا اور چکر کاٹتے کاٹتے ہزاروں سال کے بعد جس دن اللہ پاک نے سور کو پھونکے جانے کا حکم دینا ہے، یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، اللہ فرماتے ہیں جلدی جلدی سب کے سب قبروں سے اٹھیں گے۔ جس حالت میں مرے تھے اسی حالت میں قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ ایک اللہ پاک کا نظام ہے، اسی نظام کے حساب سے یہ انسان چلتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے، یہ تمہارا کہنا غلط ہے۔ اللہ پاک تمہیں دکھاتے ہیں بہت ساری چیزیں ایک محور سے چل کر واپس وہاں پہنچتی ہیں، زمین سے بخارات اٹھ کر واپس زمین پر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے اور دوبارہ چکر کاٹ کر پھر اللہ پاک نے اس کو دوبارہ زندہ کر دینا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے اس زمین کی جس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، جو پھوٹنے والی ہے، پھٹ جانے والی ہے۔ زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے خفیہ چیزیں نکلتی ہیں۔ کتنی نباتات ہیں، کتنے پھول ہیں، کتنی فصلیں ہیں، کتنے درخت ہیں۔ زمین کو پھاڑ کر چھان کر مٹی کو دیکھا جائے، کوئی پھول نظر نہیں آئے گا، کوئی غلہ نظر نہیں آئے گا، کوئی باجرہ نظر نہیں آئے گا، کوئی گندم نظر نہیں آئے گی، کوئی درخت نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ پاک ہی نے اس میں پیدا کیا اور اللہ پاک ہی نے اسی زمین کے اندر سے نکالتے ہیں۔ کتنے معدنیات ہیں۔ آج تک کی تحقیق کے مطابق 150 چیزیں تقریباً ایسی ہیں جو زمین کے اندر سے نکل چکی ہیں۔ پیٹرول ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سیسا ہے، اور پتہ نہیں کتنی دھاتیں ہیں جو زمین سے اللہ پاک نے نکالی۔ کچھ چیزیں اللہ پاک بغیر انسانی محنت کے نکال دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان تھوڑی سی محنت کرتا ہے تو نکل جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک اپنے حکم سے نکال دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوشک ان یحسر الفرات عن ذہب، ایک وقت آئے گا کہ دریائے فرات اس کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، اس کے اندر سے، زمین کے اندر سے نکلنا ہے۔ آج اگر دریائے فرات کو جا کر سارے پانی کو کھنگال لو شاید آج کسی کو نہ ملے، لیکن اسی دریائے فرات کے اندر سے اللہ پاک نے نکالنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے خبر دی ہے پہاڑ سونے کا نکلے گا، اور وہ سونے کا پہاڑ جب نکلے گا اور لوگوں کو نظر آئے گا تو لوگ اس کے اوپر بھاگیں گے تاکہ اس کو حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اس وقت کو دیکھے اس کے قریب نہ جائے، اس لیے کہ ہر 100 میں سے 99 بندوں نے مرنا ہے اس کے اوپر۔ ایسی لڑائی جھگڑا، ایسی چھینا جھپٹی، ایسا اس کے اوپر وہ جا کر گریں گے، اور ہر بندہ اس کو لینا چاہے گا، اور اس کے لیے تلواریں نکلیں گی اور لڑائی جھگڑا ہوگا کہ 100 میں سے 1 نے بچنا ہے اور 99 نے مر جانا ہے۔
اور جو اس زمانے کے اندر اہل علم ہوں گے، جب وہ نکلے گا وہ لوگوں کو کہیں گے، او بھائی اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے کہ ہر 100 میں سے 99 نے مرنا ہے، نہ جاؤ اس پہاڑ کے قریب، چھوڑو اس کی نیت کو، ارادہ نہ کرو اس سونے کو لینے کا ارادہ نہ کرو۔ وہ بیچارے سمجھائیں گے اور وہ لوگ سنیں گے، پھر بھی اس کے پاس جائیں گے اس نیت پر کہ جس ایک بندے نے بچنا ہے شاید وہ میں ایک ہوں، 99 مریں گے، ہو سکتا ہے میرے علاوہ 99 مر جائیں، میں اکیلا سارے کے سارا سونا لے کر آ جاؤں۔ تو بہت ساری معدنیات زمین سے نکلی ہیں، انسانوں کی محنت سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں اللہ کے فضل سے، اور قرب قیامت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ دوسری روایت مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کا راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا تقی الارض افلاذ کبدیہا، کہ زمین قے کرے گی، جیسے انسان کو بعض دفعہ قے آ جاتی ہے، زمین قے کرے گی اور اس کے اندر سے بڑے بڑے امثال الاسطوانہ، بڑے بڑے ستونوں کے برابر سونے اور چاندی کے ٹکڑے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ بالکل زمین کو کھودا نہیں جائے گا، کوئی ٹریکٹر نہیں چلائے گا، کوئی اس کو نہیں کرے گا، اللہ کے حکم سے یہ خزانہ نکلے گا، اور اتنا زیادہ نکلے گا جیسے کسی کو قے آتی ہے تو سب کچھ باہر نکل جاتا ہے۔ اس طریقے سے زمین قے کرے گی اور اس کے اندر سے سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ٹکڑے، کتنے بڑے بڑے ستونوں کے برابر نکل کر باہر آ کر گر جائیں گے، اور پھر لوگوں کے پاس اتنا مال ہو جائے گا کہ ایک آدمی وہاں سے گزرے گا اور کہے گا کہ اوہو، اس مال کے لیے ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا میرا، اس مال کے لیے میں نے فلاں آدمی سے لڑائی کی تھی، اس مال کے لیے میں نے فلاں کو قتل کر دیا تھا، اس مال کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، اس کی ایسے پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بے شمار معدنیات اور چیزیں ایسی ہیں جس کو سورہ زلزال کے اندر بھی بیان فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ تو اس صورت شریفہ کے اندر دو چیزیں، جیسے شروع ہوتا ہے بندہ وہیں واپس آ جاتا ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے ثابت فرما دیا، اور مخفی چیزیں جو بہت ساری مخفی ہیں وہ اللہ ظاہر فرما دیں گے۔ انسان کے اعمال مخفی ہیں، انسان کی نیتیں مخفی ہیں، انسان کے جذبات مخفی ہیں، قیامت والے دن اس کو بھی اللہ پاک ظاہر فرما دیں گے۔ آگے فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ جو بات کہی گئی ہے قیامت کے بارے میں، بدلے کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں، جنت کی کامیابی کے بارے میں، جہنم کی ناکامی کے بارے میں، جو کچھ کہا گیا ہے یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ نہ بدلنے والا اللہ پاک فیصلہ فرما چکے ہیں۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی کے طور پر، وقت گزاری کے طور پر یہ نہیں کہا جاتا۔ دو چیزیں اللہ پاک اس جملے کے اندر فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ بعض دفعہ کسی کو ڈرانے کے لیے ایسے ہی کچھ کلمات ہوتے ہیں جو کہہ دیے جاتے ہیں، آج کل بھی ہیں۔ مثلا کوئی بچہ بہت چڑیل آ جائے گی، حالانکہ چڑیل شاید ہم میں سے کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہو، ہم میں سے کوئی بندہ جانتے نہ ہو چڑیل ہوتی کیا ہے، کیسی ہوتی ہے، کس طرح کا اس کا جسم ہوتا ہے، کس طرح کی اس کی شکل و صورت۔ ایک تصور ہے کہ ایک بری چیز ہوتی ہے، ایک بری شکل و صورت کی کوئی چیز ہے جس کو چڑیل کہتے ہیں، حالانکہ ہم میں سے کسی نے دیکھی نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر اس کا حلیہ نہیں بیان کیا گیا، لیکن ایسے ہی ڈرانے کے لیے ایک لفظ بنا لیا گیا۔ ایسے ہی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بہت سارے الفاظ اور بہت ساری چیزیں تھیں جو کہہ دیا کرتے تھے۔ جب رسول پاک علیہ السلام نے آخرت کے بارے میں ذکر فرمایا، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور اصل زندگی وہ ہے، اور اس کے اندر اعمال کا بدلہ ہے، اور اس کے اندر جنت بھی ہے، اور اس کے اندر جہنم بھی ہے، اور اس کے اندر یہ جنت کی یہ نعمتیں ہیں اور جہنم کی یہ مصیبت، سب کچھ جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور دوسرے نبیوں کے زمانے میں بھی یہ کہا گیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ڈرانے کے لیے چند جملے ہیں جو گھڑ لیے گئے ہیں، یہ صرف اس لیے کہے جاتے ہیں کہ لوگ برے کام نہ کریں، لوگ ایک دوسرے کا قتل نہ کر دیں، لوگ ایک دوسرے کو تنگ نہ کر دیں، لوگ ایک دوسرے تاکہ جو ہے نا معاشرہ تھوڑا ٹھیک چلتا رہے۔ یہ ساری باتیں حقیقت میں نہیں ہیں، صرف اس لیے کہی جاتی ہیں۔
ایک تو اللہ رب العزت نے انہو لقول فصل، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف وقت گزارنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، یہ صرف دنیاوی معاشرے کو تھوڑا سا سدھارنے کے لیے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ ہو کر رہنے والی چیزیں ہیں۔ قبر کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ اٹل ہے، جو نامہ اعمال کے بارے میں کہا گیا وہ اٹل ہے، جو اعمال کے تلنے کے بارے میں کہا گیا وہ اٹل فیصلہ ہے، جو جنت اور جہنم کے بارے میں کہا گیا وہ اٹل فیصلہ ہے۔ وما ہوا بالہزل، کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے اس جملے کے اندر اس پہلو کو بیان فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ڈرانے کے لیے یہ گھڑی گڑھائی باتیں ہیں، یہ گھڑی گڑھائی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ دوسرا اس پہلو کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں لیکن اس کا ظہور ضروری نہیں ہوتا۔ ممکن ہے ہم بیٹھے ہیں چھت گرے ہم سارے مر جائیں، ممکن ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ممکن ہیں، بہت کچھ ممکن ہے دنیا کے اندر، ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ سارے دلائل جو دیے گئے تو کسی نے کہا کہ یہ ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے، اللہ قادر ہے کہ قیامت آ جائے، اللہ قادر ہیں کہ مرنے والوں کو سب کو دوبارہ زندہ کر دیں، اللہ قادر ہیں کہ اعمال کا بدلہ دے دیں، اللہ قادر ہیں کہ جنت اور جہنم ایسی بنا دیں۔ لیکن ہر چیز جو ممکن ہوا کرتی ہے اس کا وجود ضروری نہیں ہوا کرتا، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہو بھی جائے، ممکن ضرور ہے، اللہ کر سکتے ہیں۔ جس اللہ نے پیدا کر دیا ہے، جس اللہ نے جسم دے دیا، جس نے جان دے دی، جس نے زبان دے دی، جس نے ہاتھ کان دے دیے، وہ اللہ پاک دوبارہ بھی، ٹھیک ہے مان گئے اس بات کو، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کر بھی دیں گے۔ ہو سکنا اور چیز ہوتی ہے، کر دینا اور چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات بھی غلط ہے، یہ ہو سکنا اور کر دینے والی بات نہیں، یہ اٹل فیصلے ہیں، یہ ہو کر رہنے والا فیصلہ ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ ایسا فیصلہ ہے جس میں ذرہ برابر ہنسی اور مذاق کی بات نہیں ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، جس میں کوئی ڈرامہ نہیں ہے، صرف لوگوں کو ایسی وقت گزارنے کے لیے باتیں نہیں کہی جا رہی۔ انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ اٹل چیزیں ہیں، دو ٹوک فیصلہ ہے اور اس میں کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، یعنی یہ مشرکین مکہ، نہ ماننے والے یہود و نصارہ، یہ سارے کے سارے یہ اپنے داؤ کے اندر ہیں۔ ہر وقت ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، دین ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائیں، اور کسی طریقے سے جو ہے یہ جو ایک چیز اٹھی ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اللہ فرماتے ہیں ایک داؤ میرا بھی ہے۔ ایک موٹی سی بات یہاں سامنے رکھی جائے، قرآن پاک کے اندر چند مواقع ایسے ہیں جہاں ایسے الفاظ اللہ نے ذکر فرمائے جو ہمارے جیسا بے عقل بے علم آدمی جب ان الفاظ کو پڑھے تو ہمیں عجیب سے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ ہمارے جیسا بندہ بھی، اللہ اتنی بڑی اللہ کی ذات جو وراء الورا ہے، اتنی بڑی ذات، اللہ کو مذاق کرنا عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ مذاق کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب ہمارے جیسا بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ دھوکہ دیتے ہیں، معاذ اللہ، یہ کیسی بات ہے؟ ہاں قرآن کے اندر ہے کہ اللہ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے جیسوں کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتا کہ کیسے۔ اس طریقے سے اللہ پاک یہاں بھی فرماتے ہیں، ایک جگہ فرمایا اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ غزوہ بدر کے اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے سارے مل کر تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، آپ کو قتل کریں، آپ کو قید کریں، آپ کو گرفتار کریں، آپ کو نکال دیں، مختلف مشورے کر رہے ہیں، اور اللہ پاک بھی ایک مکر فرما رہے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے۔ اس طرح کے کئی جملے جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، ہمارے جیسا آدمی جب ان کو پڑھتا ہے تو تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہرگز 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 اللہ پاک اس سے بالا و برتر ہیں کہ اللہ کسی کو دھوکہ دیں، اللہ کسی کے ساتھ مذاق کریں، ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اس سے پہلے
سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافقین کے بارے میں یہ آیت شریفہ اتری۔ یہ منافقین مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہیں، صبح بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، شام کو بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی کامیابی ہماری کامیابی، آپ کی ناکامی ہماری ناکامی، آپ کی عزت ہماری عزت، آپ کا مسئلہ ہمارا مسئلہ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیاطین کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ان کو چلانے والے لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ہیں تو تمہارے ساتھ، انما نحن مستہزئون، ہم نے جو مسلمانوں کو یہ جملے کہے تھے ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کو چکر میں رکھا تھا، ہم نے تو ان کو چکر میں رکھنے کے لیے یہ کہا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، تم نے کیا چکر میں رکھنا ہے، اللہ نے تمہیں چکر میں ڈال دیا ہے، یہ ہے اس کا معنی اللہ یستہزئ بہم۔ معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ ایسے ہی مذاق فرماتے ہیں، نہیں، جب وہ یہ الفاظ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہونا، تمہارے اس تدبیر سے، تمہاری اس سازش سے، تمہارے اس مکر و فریب سے، تمہاری اس بکواس سے نہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان ہوگا نہ صحابہ کو ہوگا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ پاک نے تمہیں ایک مصیبت کے اندر رکھ دیا ہے، اسی کے اندر تمہاری زندگی گزر جائے گی، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، سیدھا جہنم میں پہنچ جاؤ گے، یہی سمجھتے رہو گے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تمہارے اپنے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نبی کے سامنے آ کر جھوٹ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، ہم نے چکر میں ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اندر کو بھی جانتے ہیں، اللہ کو نہیں تم دھوکہ دے رہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، وہو خادعہم کا معنی تمہیں دھوکے میں رکھ دیا۔ ایسے ہی اذ یمکر بک الذین کفروا، مکے والے تدبیریں کرتے ہیں کیسے نکالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس طریقے سے، کوئی کہتا ہے جی ان کو گرفتار کر دیا جائے، باندھ کر رکھ دیا جائے، کوئی کہتا ہے جلا وطن کر دیا جائے، کوئی کچھ۔ بدر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکے والے مشورہ کرتے، اللہ فرماتے ہیں تم تدبیریں نہیں کرے، اصل تدبیر تو ہماری ہے، جتنا دین کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی ہم اس کو عام کریں گے، پھیلائیں گے، اور پھر اس مکہ کے اندر بھی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے کا حکمران بھی آپ کو بنائیں گے۔ تو یہ تدبیر ہے، تو ایسے الفاظ قرآن کے اندر ہیں، لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک یہ اعمال اللہ کرتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ معاذ اللہ کسی کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ پاک اپنی طاقت اور قوت استعمال، نہیں، جب بندہ گمراہی پر چلتا ہے اور نہیں باز آتا، نہیں سنتا، ہدایت کے راستے پر نہیں چلنے کے لیے تیار، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلتے رہو، یہ گمراہی پسند ہے، گمراہی پر چلو۔ یہ ہے اللہ کا گمراہ کرنے کا مطلب۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ سارے مل کر داؤ، ان کے یہ سمجھتے ہیں ہم داؤ لگا رہے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے اعتراض کریں گے اور ایسی باتیں کریں گے جس کی وجہ سے یہ خاموش ہو جائیں گے، ہماری بات چل جائے گی، لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ دیکھو ہم نے لاجواب کر دیا، یہ بیچارے ان چکروں کے اندر ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ فرماتے ہیں اصل داؤ میرا ہے کہ جتنے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اتنا ہی دین کو مدلل کر کے ان کے جواب کی صورت میں دلائل کو ہم پیش کرتے ہیں، اور اتنا ہی دین اور قیامت اور آخرت اور قبر اور نہ نظر آنے والی چیزیں اتنی ہی زیادہ واضح اور اتنی ہی زیادہ دلیل کے ساتھ انسانوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈھیل دیجئے ان انکار کرنے والوں کو، تھوڑے سے دن ڈھیل دیجئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت پر بہت مہربان تھے، رؤوف اور رحیم آپ کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اتنے مہربان، کوئی ماں اپنی اولاد پر اتنا مہربان نہیں ہو سکتی جتنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت پر مہربان ہیں، اور اس کا تھوڑا سا منظر طائف کے اندر ہم سب کو نظر آتا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے یا رسول اللہ پیس کر ختم کر دیں، فرمایا نہیں۔ بارش کا فرشتہ یا رسول اللہ ان کو میں ڈبو کر ختم کر دوں، فرمایا نہیں۔ ہوا کا فرشتہ یا رسول اللہ طائف والوں کو اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دوں، نہیں۔ یہ رحمت ہے
کتنا ستایا ہے انہوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اگر یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں مسلمان ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحم اور شفقت فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ خیر خواہی کی وجہ سے، خیر خواہی ہی کی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام یہ ارادہ فرمایا کرتے تھے دو چیزوں کا۔ کبھی کبھی یہ ارادہ فرماتے کہ بد دعا کر دی جائے، اس لیے کہ رکاوٹ بنتے 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 مکے والوں نے دین بالکل باہر پھیلنے نہیں دیتے تھے، ہر طرح کی رکاوٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یہ دین قیامت تک اور ہر کونے تک پہنچانا ہے، اب یہ رکاوٹ بن کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ارادہ فرماتے کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، یہ بھی ان کے لیے مہربانی تھی تاکہ یہ دین اقصائے عالم تک، مشرق مغرب شمال جنوب تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے اور کوئی بندہ دین کے بغیر دنیا سے نہ چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھی ارادہ فرماتے کہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ دوسرا، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ فرماتے مکی زندگی کے اندر کہ اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آ جانا چاہیے، اس لیے کہ مکی زندگی کے اندر جہاد نہیں تھا۔ مکی زندگی کے اندر یہ تھا کہ جو بھی تکلیف ہو برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو، صبر کرو، آگے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آگے سے جواب نہیں دے سکتے، اگر کوئی تھپڑ مارتا ہے اس کو برداشت کرو، کوئی قتل کرتا ہے اس کو برداشت کرو، کوئی آگ میں گھسیٹتا ہے اس کو برداشت کرو، صرف تحمل اور صبر اور برداشت کا حکم تھا مکی زندگی کے اندر۔ ہجرت کے بعد جہاد کا حکم آیا ہے، یہ 12 13 14 سال کا جو لمبا زمانہ ہے، رسول پاک علیہ السلام مہربانی کے طور پر یہ دل میں ارادہ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت فرماتے کہ اللہ جہاد کا حکم دے دیں تاکہ مسئلہ جو ہے ہم شروع کریں اور یہ جو رکاوٹ ہے اس کو یہ ختم ہو جائے اور دین دنیا تک پہنچ جائے۔ تو رسول پاک علیہ السلام ان دو چیزوں کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ انتظار کیجئے، ابھی بد دعا کا وقت بھی نہیں ہے اور ابھی جہاد کا وقت بھی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سب سے پہلا موقع جہاد کا بدر کے اندر پیش آیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں اجازت ہے، اب تمہیں تمہارے گھروں سے اس لیے نکالا گیا کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، تمہیں ستایا گیا، تمہیں قتل کیا گیا، اب اجازت ہے کہ تم جواب کے اندر اپنی مدافعت کر سکتے ہو، اب جہاد کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد بھی جہاد دو طرح کا، ایک جہاد ہے دفاعی کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکہ سے چھوڑ کر اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیا، اپنے مالوں کو بھی چھوڑ دیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آ گئے۔ اب مکے والوں کو کیا مصیبت پڑی تھی پھر جا کے مدینہ کے اندر بھی جا کر حملہ کریں؟ ٹک جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے شہر کو بھی چھوڑ دیا ہے جو آپ کو بڑا پسند تھا، آپ کا اپنا آبائی وطن تھا، مہاجرین نے بھی اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے مالوں کو چھوڑ دیا، لیکن جب پھر بھی ان کو مدینہ کے اندر بھی چین سے نہیں رہنے دو گے تو پھر ایمان کی حفاظت کرنا یہ تو ضروری ہے۔ تو دفاعی جہاد یہ ہے کہ کوئی اور حملہ آور ہو تو پھر مقابلہ کر سکتے ہو، اپنی حفاظت کر سکتے ہو۔ آج کے دور کے اندر جو یہ قومیں جہاد کو ایک ٹیررزم کا ایک سبب بنانے کے اوپر تلی ہوئی ہیں، یہ بھی اس پر متفق ہیں کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ امن کے ٹھیکیدار اور دعوے دار بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہو ہمیں پورا حق ہے اپنی حفاظت کرنے کا۔ ہر زمانے کے اندر اس کو تسلیم کیا گیا۔ رسول پاک علیہ السلام کی ساری زندگی اسی جہاد کے اندر ہے۔ بدر میں آپ نہیں تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرمایا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھر بھی آگے بھی اب یہاں تو ہمیں دین کی محنت کر لینے دو۔ پھر مکے والے آ کر مسلط ہوتے ہیں، احد مکے والے آ کر مسلط ہوتے ہیں، حدیبیہ کے اندر آپ صلح کرتے ہیں، پھر وہ صلح نامہ مکے والے توڑتے ہیں، پھر آگے خندق کے موقع پر احزاب سب کو ملا کر پھر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ جتنے جہاد کی صورتیں پیش آئی ہیں یہ دفاعی جہاد ہے۔ یہ تو ہر زمانے کے اندر یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر سکے اس کو مرد نہیں کہتے، جو اپنی ایمان کی حفاظت نہ کر سکے اس کو مسلمان کہاں کہیں گے ہم؟ تو یہ تو اپنا دفاعی قسم کا جہاد تھا جو رسول پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ پہنچ کر اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے شروع فرمایا۔ دوسرا جہاد ہے کہ خود جا کر کسی کو دین کی دعوت دی جائے۔
وہ بھی جو ہے اس کی بھی صورتیں ہم دیکھتے ہیں۔ صحابہ کسریٰ کے پاس خود گئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جاتے ہی حملہ آور ہو گئے ہیں، اور جا کر کتنے بہترین انداز سے دین کی محنت ان کو سامنے رکھی ہے، دین رکھا ہے، یہ کہا ہے کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو تم ہمارے بھائی ہو، ہم تم سے کچھ نہیں لیں گے، تمہارا ملک تمہیں مبارک، تمہارا مال تمہیں مبارک، تمہارا سب کچھ ہم چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، تم ہمارے بھائی ہو، ہم اپنے جیسی تمہاری حفاظت کریں گے، صرف دین ہم تم تک پہنچانے آئے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر جزیہ دو، نہیں تو پھر تم تیار ہو جاؤ۔ یہ بھی کتنے بہترین انداز سے رسول پاک علیہ الصلاۃ کی تعلیمات ہیں۔ تو بہرحال رسول پاک علیہ الصلاۃ مکی زندگی کے اندر ان دو چیزوں کا کبھی کبھی ارادہ فرماتے تھے، ایک بددعا کا اور ایک جہاد کے شروع ہونے کا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انتظار کیجئے، تھوڑا سا آپ ان کو رہنے دیجئے، ڈھیل دیجئے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ پاک نے جہاد کا حکم بھی دے دیا، اور بعض موقع پر رسول پاک علیہ الصلاۃ نے بددعا بھی فرمائی، اور اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان سے دین مدینہ منورہ کی زندگی میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج دین کے اندر آتے تھے۔ اللہ پاک نے یہ مناظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے ساری انسانیت کو دکھائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم